جو رپورٹس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ چین اور نہ پاکستان جو ہے UN سیکورٹی کونسل میں درخواست دینے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس کو وہاں پہ جو ہے اجازت دی جائے کہ وہ اس میں شرکت کرے۔ پاکستان نے کھل کے کہا کہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے یا جو وہاں پہ جو ملیٹنٹس کے کیمپ سے اسی حوالے سے، مطلب یہ کہ ڈے آفٹر ٹمارو اس نے جانا تھا، 2 دن کے دورے پہ دلی جانا تھا۔ ابھی ایک اور کانفرنس ہو رہی ہے، وہ شنگھائی تعاون کونسل یعنی SCO کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی بیجنگ میں، چین میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ تجارت لکھ دے، ٹرانزٹ لکھ دے، باقی لکھ دے، لیکن دہشت گردی نہ لکھ دے۔ بابا ڈسکشن سارا، چین نے بھی کہا کہ ساری ڈسکشن ہماری اس بات پہ ہوئی ہے، تو تھوڑا سا میرے خیال میں اپنا کندھا نیچا کر کے ایسے لوگوں کو اس حکومت میں شامل کریں جو کہ بلیک لسٹ میں نہ ہو۔ مطلب ہے کہ سارے افغان تو بلیک لسٹ میں نہیں ہیں، مطلب اگر آپ نہیں جا سکتے تو کرزئی صاحب کو بھیج دے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو بھیج دے، کسی اور کو بھیج دے تاکہ افغانستان کی نمائندگی کرے، نہ کہ امارت اسلامی۔ دیکھیں افغانستان کی نمائندگی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ جب امیر خان متقی افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے، عبوری وزیر خارجہ ہے، جب اس کا پاکستان کا دورہ منسوخ کیا گیا کیونکہ UN سیکورٹی کونسل نے اجازت نہیں دی ٹریول کی، تو اس کے بعد انڈیا کو کہا گیا کہ آپ انڈیا نے کہ مطلب ہے کہ دعوت دے۔ انڈیا نے دعوت دی اور ابھی تقریباً میرے خیال میں 28-29 کو اس کا دورہ تھا انڈیا کا، لیکن انڈیا نے کیا کر دیا؟ انڈیا نے مطلب ہے کہ دورے سے وڈرا کیا۔ وہ کیسے کہ UN سیکورٹی کونسل میں جو درخواست دی تھی ایگزمپشن کے لیے، کیونکہ جو ملک آپ کو بلاتا ہے تو وہ UN سیکورٹی کونسل میں درخواست دیتا ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کیا جائے، یہ جو سینکشن لسٹ ہے یا یہ جو نو فلائی لسٹ ان پہ ہے اس سے ایگزمپٹ کیا جائے۔ انڈیا نے وہ درخواست وڈرا کر دی، کیوں؟ اور اسی طرح امیر خان متقی کا دورہ بھارت جو ہے وہ ناکام بلکہ منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اسی مہینے کے آخر میں 30-31 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی افغانستان کو دعوت دی گئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی مشکل ہوگا کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ چین اور نہ پاکستان جو ہے UN سیکورٹی کونسل میں درخواست دینے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس کو وہاں پہ جو ہے اجازت دی جائے کہ وہ اس میں شرکت کرے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا اہم موضوع جو ہے وہ جو پہلی دفعہ یہ جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوئی ہے کابل میں، اس کا جو اعلامیہ ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور اس پہ چین جو ہے سخت ناراض ہے افغانستان سے۔ یہ تینوں موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان افغانستان اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان بھی سخت ناراض ہے افغان طالبان سے، اور جب کہا گیا بائی لیٹرل میں پاکستان نے کھل کے کہا کہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے یا جو وہاں پہ جو ملیٹنٹس کے کیمپ سے اسی حوالے سے، تو یہ تینوں موضوعات ہیں، اس پہ ہم نے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی مہینے کے شروع میں جو پہلے ہفتے میں، آپ کو پتہ اگست کے پہلے ہفتے میں امیر خان متقی صاحب نے آنا تھا، 4 یا 5 اگست کو اس نے آنا تھا اسلام آباد، لیکن اس سے 2 دن پہلے پتہ چل گیا کہ اس کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے کیونکہ UN سیکورٹی کونسل نے اس کو جو ہے اجازت نہیں دی۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے یہ اجازت لینا۔ پاکستان اس وقت جو تھا وہ UN جنرل اسمبلی کا صدر بھی تھا، وہ جو طالبان سینکشن کمیٹی تھا اس کا چیئرمین بھی تھا، اور اگر پاکستان، یہ افغان طالبان کی رائے یہی ہے کہ اگر پاکستان پراپر لابینگ کرتا تو پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے UN کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا UN کا جو انتظامیہ ہے کہ وہ کر سکتا تھا کہ امیر خان متقی کو اجازت مطلب ہے کہ وہ اجازت لے سکتی تھی UN سے کہ وہ پاکستان آ سکے، لیکن افغان طالبان کا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ امیر خان متقی اسلام آباد کا سفر کرے، کیونکہ حالات ایسے بن رہے ہیں اس وقت افغان طالبان کے لیے، کیونکہ افغان طالبان سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے فارملی تسلیم نہیں کیا گیا ہے،
تو وہ بڑا مطلب ہے کہ اس انداز سے کہہ دیتے کہ یار ضرورت کیا ہے، ہم نے جہاں جانا ہے ہم جا رہے ہوتے، جس نے ہمارے پاس آنا ہے کہتے اتنے دے کے لوگ بھی آ رہے ہیں کابل، میں بھی کبھی قطر جا رہا ہوں، کبھی چین جا رہا ہوں، کبھی سویڈن جا رہا ہوں، کبھی پاکستان جا رہا ہوں، جہاں بھی ہے UAE جا رہا ہوں، سعودی عرب جا رہا ہوں، کہتا ہے کہ ترکی جا رہا ہوں، کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہوتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی امریکہ وغیرہ کو تھوڑا سا تب گیا ہے کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی جو پالیسیز ہے اور UN کی اسٹیبلشمنٹ کی ان کی جو پالیسیز ہے ان پہ ہم تھوڑا سا تاکہ یہ پالیسی چینج کرے اسپیشلی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، اور وہ اور سخت ہو کے پہلے تو یہ تھا کہ صرف جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ جو ایجوکیشن تھا، ابھی تو مدرسہ ایجوکیشن پہ بھی خواتین کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو پاکستان کو بھی میسج ملا ہوگا کہ ڈسکریج کرے اس سفر کو، تو اس وجہ سے پاکستان نے UN میں وہ لابینگ نہ ہی کی کہ متقی کو اجازت دلا سکے اور وہ اسلام آباد کا 2 روزہ دورہ کر سکے۔ جب یہ دورہ ناکام ہوا بلکہ ختم ہوا تو رپورٹس یہی ہے کہ پھر افغانستان نے کسی طریقے سے انڈیا کو میسج بھیجا کہ متقی از انٹرسٹڈ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا پاکستان کو بھی یہ دکھائے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ۔ یہ افغان کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جاتے تو کہتے ہیں جی ہم انڈیا کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے انڈیا نے فوری طور پر ان کو دعوت نامہ بھیجا کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیو دہلی کا سفر کریں۔ دعوت نامہ بھیجا اور تاریخیں جو سیٹ ہو گئی وہ یہی تھی کہ 28 اور 29 کو جو ہے امیر خان متقی صاحب جو کہ امارت اسلامی کے عبوری وزیر خارجہ ہے، اس نے جانا تھا دلی۔ اب 2 دن پہلے مطلب ہے کہ آج 26 تاریخ ہے، پرسوں جو ہے مطلب ہے کہ ڈے آفٹر ٹمارو اس نے جانا تھا، 2 دن کے دورے پہ دلی جانا تھا۔ سائملٹینیسلی انڈیا نے UN سیکورٹی کونسل میں اجازت نامے کے لیے درخواست دی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اس کا سفر کر سکے، دلی کا سفر کر سکے۔ ابھی کل انڈیا نے کیا کیا، انڈیا جا کے سیکورٹی کونسل سے وہ درخواست واپس لے لی۔ ابھی یہ اصل بے عزتی یہی ہے، پاکستان نے تو لا علمی کا اظہار کیا یا اس پہ خاموشی ہو کیا، ہم نے درخواست دے دیا ہے، درخواست منظور نہیں ہوا ہے۔ انڈیا نے جو کیا سونے پہ سہاگا وہ یہ تھا کہ جا کے کہ UN سیکورٹی کونسل کے اس سے کہا کہ ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے۔ درخواست واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ ویلکمنگ امیر خان متقی، ہم نہیں چاہتے کہ وہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا لابینگ کرتا تھوڑا سا، پاکستان تو میرے خیال میں اگر خود طالبان یہ کہہ دیتے کہ پاکستان ہمارے حق میں ووٹ ڈالے، اسی طرح رشیا، اس طرح چین، ایک امریکہ تھا اس کو بھی کنونس کرنا تھا، اور وہ اگر انڈیا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا کیونکہ اسی اینگل پہ اس کی چل سکتی تھی۔ لیکن انڈیا نے بجائے اس کے کہ کیمپین کرتی کہ امیر خان متقی دلی آ جائے، انہیں درخواست واپس لے لی، اور اسی طرح امیر خان متقی صاحب کا جو ڈے آفٹر ٹمارو یعنی 28 کو جو دورہ تھا کابل کا وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ ابھی ایک اور کانفرنس ہو رہی ہے، وہ شنگھائی تعاون کونسل یعنی SCO کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی بیجنگ میں، چین میں۔ اب طالبان نے مطلب ہے کہ ایکسپریس کیا کہ ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو چین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ایز این آبزرور، کیونکہ افغانستان اس فل ممبر نہیں ہے SCO کا، ایز آبزرور اس کی سٹیٹس ہے۔ کہتے چلو ہم آپ کو، کیونکہ یوزولی انٹرنیشنل کانفرنس میں طالبان کو نہیں بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک فارمل گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن جب طالبان نے یہ ڈیزائر کیا اور چین کافی ان کے قریب آ گیا، اور چین چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرے اور اس ایشوز آف ٹیررزم وغیرہ اس کو بھی ہینڈل مطلب ہے کہ ریزالو کریں، تو چین کی طرف سے درخواست آ گئی کہ جی ہماری طرف سے یہ انویٹیشن ہے۔ ابھی انویٹیشن تو آ گئی ہے، لیکن چین نے ساتھ ایک اور چیز جو نتی کی ہے وہ یہ ہے کہ بابا ہمارا کام تھا آپ کو انویٹیشن بھیجنا، اب UN سیکورٹی کونسل میں آپ خود لابینگ کریں کہ آپ اپنے لیے اجازت لے لیں کہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اب طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو آپ کو دعوت دیتا ہے، جو آپ کو بلاتا ہے، جو آپ کو مہمان بناتا ہے، وہ جا کے UN سیکورٹی کونسل میں درخواست دے گا کہ مسٹر سو اینڈ سو امیر خان متقی یا افغانستان کے دیگر جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دے کہ وہ اس میں شرکت کرے، جو SCO تنظیم ہے یعنی شنگھائی تعاون کونسل ہے اس میں شرکت کرے۔ چین نے یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ چین بھی ناراض ہے۔ اب چین کیوں ناراض ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔
چین نے کہا کہ یار آپ تعاون نہیں کر رہے، جو پاکستان کہہ رہا ہے وہی ابھی چین بھی کہہ رہا ہے، ابھی وہ تاجکستان ازبکستان بھی کہہ رہا ہے، UN بھی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے۔ پاکستان تو اسی لیے ناراض ہے کہ افغان طالبان جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں افغانستان میں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس طرح اسحاق ڈار صاحب نے وہ کابل میں 20 اگست کو کھل کے کہا کہ جی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کی طرف سے۔ اب چین جو ناراض ہے، کیونکہ چین کو بھی تو خطرہ ہے ETIM سے، اور وہ یہ واخان کاریڈور بدخشاں سائڈ سے جو ہے نا ادھر سے جاتے ہیں، اور جو سنکیانگ پروونس ہے، مسلم میجارٹی پروونس ہے، اس سے بیانڈ جو ہے وہ حملے کرتے ہیں۔ چین اس لیے ناراض ہے کہ یہ جو سے ملکی کانفرنس ہو گئی، 3 فریقی کانفرنس ہو گئی کابل میں، تو پروٹوکول یہی ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ اعلامیہ جاری کرتا ہے۔ ابھی ظاہری بات ہے سے ملکی کانفرنس میں یا 3 ملکی کانفرنس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ تو دہشت گردی کی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہوئی تھی کہ کس طرح افغانستان کو، پاکستان اور چین کو جو ہے دہشت گرد نیٹ ورک کے حملوں سے اس کو ہم محفوظ کر سکے۔ تو پاکستان کو پہلے سے، اور یہ جو کانفرنس تھا اس میں یہ بات طے تھی کہ اس میں ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یا دیگر ممالک کے خلاف، اسپیشلی پڑوسیوں کے خلاف دہشت گرد نیٹ ورک یوز کر رہی ہے۔ اب طالبان اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں یہ لفظ دہشت گردی نہیں آنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ تجارت لکھ دے، ٹرانزٹ لکھ دے، باقی لکھ دے، لیکن دہشت گردی نہ لکھ دے۔ بابا ڈسکشن سارا، چین نے بھی کہا کہ ساری ڈسکشن ہماری اس بات پہ ہوئی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اعلامیہ میں جو ڈسکشن ہوا ہے اور جن چیزوں کو ہم نے مانا ہے یا جن چیزوں پہ ہم ایگری کر گئے ہیں اس کا تو اعلامیہ میں آنا چاہیے۔ طالبان نے یعنی امارت اسلامی نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کہ 20 تاریخ کو اجلاس ہوا ہے ٹرائی نیشن سیریز کا، یعنی سے 3 ملکی کانفرنس ہوئی ہے۔ آج جو ہے نا 26 ہے، ابھی تک جو ہے 1 ہفتہ تقریباً گزر گیا ہے کہ ابھی تک اعلامیہ جاری نہیں ہوا، کیونکہ جو اعلامیہ طالبان جاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا اعلامیہ ہے جو کہ جس کی اس طرح سے 3 ملکی کانفرنس میں ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اسی وجہ سے چین بھی سخت ناراض ہے، پاکستان تو پہلے سے ناراض ہے۔ اب اگر اس CO میں جانا ہے، اس نے شنگھائی تعاون کونسل میں جانا ہے، تو 2 ممالک نے لابینگ کرنی ہوگی، ایک پاکستان نے کرنی ہوگی اور ایک چین نے کرنی ہوگی۔ اگر پاکستان کرے اور چین کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو سپیس مل سکتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ طالبان کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں چیزیں دے دیں، ہم بابا کچھ نہیں کریں گے، نہ ہم پاکستان کی بات مانیں گے، نہ ہم چین کی بات مانیں گے، نہ ہم کسی اور ملک کی بات مانیں گے، ہم اپنی منمانی کریں گے۔ جب آپ نے اپنی منمانی ہی کرنی ہے تو ہاؤ کین another country جو ہے، دوسرا ملک جو ہے، آپ منمانی کرتے ہوئے آپ کے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان، چلو ٹھیک ہے، ان کی جو پورا اس وقت کابل میں جتنا ہے یہ تو سینکشن لسٹ پہ ہے، تو تھوڑا سا میرے خیال میں اپنا کندھا نیچا کر کے ایسے لوگوں کو اس حکومت میں شامل کریں جو کہ بلیک لسٹ میں نہ ہو۔ مطلب ہے کہ سارے افغان تو بلیک لسٹ میں نہیں ہیں۔ مطلب اگر آپ نہیں جا سکتے تو کرزئی صاحب کو بھیج دے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو بھیج دے، کسی اور کو بھیج دے تاکہ افغانستان کی نمائندگی کرے، نہ کہ امارت اسلامی۔ دیکھیں افغانستان کی نمائندگی ضروری ہے، لیکن طالبانی ہضم نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی، یار اس میں مولیوں میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو کہ میرے خیال میں سینکشن لسٹ پہ نہیں ہوں گے، بلیک لسٹ پہ نہیں ہوں گے، تو وہ نہیں چاہتے۔ مطلب یہ ہے کہ طالبان کا جو رویہ ہے اب ان کو پتہ آہستہ آہستہ چل پڑے گا کہ جی ایک سائڈ پہ پاکستان ہمارے لیے مطلب یہ کہ لوگ کابل آ رہے ہیں، چین بھی آ رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے لیے لابینگ ہو رہی ہے، UN میں ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان واز ایکسپیکٹنگ کہ طالبان کچھ ایسے اقدامات کریں گے جن کی ثبوت وہ ہمیں دکھائیں گے، وہ ہم دیکھیں گے کہ ہاں اس نے TTP، BLA یا جو دیگر دہشت گرد تشدد پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ 100-200 وہ تشکیلیں ہوتی ہے، جس طرح پرسوں پاکستان نے اس کے تقریباً 53 لاشوں کو واپس کیا اور ایک جرگے کو دے دیا۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے، اور اس صورتحال میں طالبان جو تھوڑا بہت انٹریکٹ کر رہے تھے وہ مکمل آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آئسولیشن سے نکلنے کے لیے
तालिबान को अपना कंधा थोड़ा सा जो है वो नीचे करना पड़ेगा उनको, और अपने अवाम के लिए। ये जो अफ़गान ख़वातीन है, ये अफ़गान जो है, वो ताजिक है, पश्तून है, उज़्बक है, हज़ारा है, अहमक है, बलोच है, इनके साथ एक मतलब ये कि रियासत चलानी है। पाकिस्तान का गिला यही है कि अभी तक तालिबान जो है वो एज़ ए रियासत, एज़ ए हुकूमत बिहेव नहीं कर रहे, वो एज़ ए तंजीम बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह एक तंजीम होता है और इस तरह एक हुकूमत होती है। तंजीम के बड़े लिमिटेड मकासद होते हैं, वो सेंट्रिक, शख्सियात सेंट्रिक होता है। हुकूमत पीपल सेंट्रिक होता है, मतलब ये कि अवाम के जहन में मुल्क, रियासत, मिल्लत ये सामने होती है। तंजीम के सामने छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान कहता है, और अक्सर इनको साथ ये डिस्कशन होती है कि तालिबान को अब तंजीम से निकल कर रियासत के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा, तब आपके साथ दूसरे ममालिक भी जा सकते हैं, तब आप जो है इंगेज भी हो सकते हैं, तब आगे जाके आपको तस्लीम भी किया जा सकता है।